عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، تاریخ میں ایک بلکہ ہم کہیں اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی عظیم کردار جس کے بارے میں گفتگو بہت ہی کم ہوتی ہے، وہ ہے حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ یہ ہاجر وہی ہے جنہیں ہم ہاجرہ بولتے ہیں، ہمارے یہاں لفظ ہاجرہ بولتے ہیں، یہ اصل میں ہاجر ہے۔ جیسے ہند ہے، ہمارے یہاں ہندا بولتے ہیں، ہندا کوئی نام نہیں، ہند نام ہے۔ اس طرح ہاجر نام ہے، ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر ان کا نام تھا۔ یہ خاتون اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی مغفرت فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گرامی تھی، اور یہ وہ معزز خواتین میں سے ایک ہے، یا ہم یہ کہیں یہ معزز ترین خاتون ہے جن کی نسل سے اللہ رب العزت نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ وہ عظیم الشان خاتون ہے۔ اصل میں ان کے ارد گرد دو کردار ایسے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو عام طور پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، انہی کی قربانیاں اور انہی کا کردار اور انہی کے سیرت بیان کرنے میں اتنا وقت عام طور پر صرف ہو جاتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں جاتی اور ان کا کردار عام طور پر زیر بحث نہیں آتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ان کے کردار میں سے اور ان کی سیرت میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ چند چیزیں نہیں، شاید ایک ہی چیز پیش ہوگی، اور وہ ہے وہ واقعہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے شہر مکہ میں چھوڑا تھا۔ یہ واقعہ اور اس واقعہ سے حاصل کردہ دروس اور سبق انشاءاللہ العزیز ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام تھا سارہ، اور ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا پیش ہوا تھا کہ ایک جو بادشاہ تھا اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو مفلوج کر دیا۔ اس نے وہ کئی دفعہ اس نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ وہ بڑا ہی گھبرایا، اس نے نہ صرف انہیں رہا کیا بلکہ انہیں ایک لونڈی عطا فرمائی، ایک لونڈی عطا کی، اور اس لونڈی کا نام تھا ہاجر۔ یہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اس نے ایک نیک خاتون کو دیکھتے ہوئے یہ لونڈی انہیں دے دی۔ تو یہ ہاجر جو تھی یہ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کی لونڈی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک لمبا عرصہ گزرا کہ ان کو اولاد اللہ رب العزت نے نہیں دی، اللہ کی مرضی تھی۔ جب ایک وقت گزر گیا تو حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرا خامد جو ہے وہ اولاد کی خواہش رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنی لونڈی انہیں عطا کر دی کہ یہ آپ کے لیے میں ہبہ کرتی ہوں، اللہ شاید اس سے آپ کو اولاد نصیب فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرمائی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس وقت ان کے درمیان پھر کچھ جو سوکڑوں کے درمیان ہوتا ہے، کچھ ان کے دل میں کچھ بات آئی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کچھ ان کے معاملات آپس میں ہوئے، آپس میں نہیں ہوئے بلکہ حضرت سارہ جو تھی وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی مالکہ تھیں، تو ان کو مطلب ہوتا ہے بندے کو کہ یہ جو میری لونڈی ہے یہ زیادہ توجہ حاصل کر گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو حل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم ایسا کرو کہ اپنی اس بیوی کو، دوسری بیوی کو یعنی ہاجر، اور ان سے جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے اسماعیل، چند دن کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو فلاں مقام پہ چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجر کو لیا، ساتھ ان کے جو ہے وہ بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام۔
اور وہاں عراق، یہ جو بیت المقدس ہے، یہاں سے چلے، فلسطین سے چلے، اور لمبا ایک سفر طے کرنے کے بعد جس جگہ پہ آج مکہ ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ کچھ نہیں، بیوی نے رستے میں پوچھا کدھر جا رہے ہیں، بس خاوند کی فرما برداری تھی، اطاعت گزاری ساتھ چل رہی ہیں۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے ایسے کیا کہ ان کو اتارا، ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں چند کھجوریں تھیں، جتنی بھی کھجوریں تھیں اس میں، اور ایک جو ہے وہ مشک تھی، اس میں کچھ پانی تھا۔ مشک، چھوٹی سی مشک تھی، سفر میں کتنی اٹھا سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشک تھی، اس میں پانی تھا، اس کو اتارا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل پڑے۔ اب ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ حیران پریشان، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ابراہیم میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس یہاں پہ نہ انسان ہے، نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کچھ رہنے کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک، جہاں پہ یہ بیت اللہ ہے نا، جس وقت جہاں پہ بیت اللہ ہے، اس جگہ کے بالکل قریب، اب یوں کہیں کہ 2-3 قدم آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کہہ لیں، اس جگہ پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے ان کو اتار دیا۔ اب وہاں پہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، چند دن کا بچہ، اور ساتھ چند کھجوریں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے، کہ چھوٹا سا مٹکا یا مشک جو بھی تھی، وہ تھوڑا سا پانی ہے۔ تو وہاں پہ چھوڑ کے جانا جہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، نہ کچھ پہننے کو، نہ اوڑھنے کو، نہ مطلب وہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے رہنے کو، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے گئے، چلتے رہے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بات نہیں سن رہے، تو ایک بات انہوں نے پوچھی، ایک سنہرا کلمہ اللہ رب العزت نے ان کے منہ سے جاری فرمایا۔ وہ پوچھتے ہیں، اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پھر دوسرے سنہرے کلمات بولے، اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رضیت باللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ پہ راضی ہوں۔ اب اندازہ کریں، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ سے راضی ہوں۔ واپس آ گئی اپنے بیٹے کے پاس، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، دور جا کے جہاں نظر نہیں آتا تھا وہاں پہ مڑے۔ دل میں دیکھیں ایک بیوی ہے، اور بیوی کے ساتھ وہ بچہ جو ایک لمبی جدائی کے بعد، یا ایک لمبی جسے کہتے ہیں کہ تمنا کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کو دیکھتے ہیں، مڑتے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ربی، اے اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچے کو تیرے مقدس گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے اللہ تیرا حکم ہوا، میں نے چھوڑ دیا، اب انہوں نے واپس نہیں آنا، تو لوگوں کو ان کی طرف بھیج دینا اس جگہ پہ، اور اس جگہ کو ایک شہر بنا دے، ایک امن والا شہر بنا دے، اور اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نمازی بنا دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ میں خالی ہاتھ چھوڑ آیا ہوں، اب ان کو رزق دینا اللہ تیری ذمہ داری ہے، اللہ تو ان کو رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید اللہ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ دعائیں کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور وہ جو حاجر تھی، اب ہمارے منہ سے بعض حاجرہ نکل جاتا ہے، حاجر جو تھیں انہوں نے اپنے وہاں پہ رہیں، پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں،
یہاں تک کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی اور بھوک شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب عورت بھوکی ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچہ بھی دودھ بچہ جو ہے وہ بھوکا، بچے کو گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد تو بھوک لگ جاتی ہے۔ اب بچے کو بھوک لگ رہی ہے، ماں بھوکی بھی ہے پیاسے بھی ہے، لیکن پرواہ اس کو اپنے بچے کی ہے، نومولود کی ہے، اس کی طرف دھیان۔ بچہ بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، لیکن کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ خود کھانے کے لیے نہ خود پینے کے لیے۔ پیاس کی شدت میں اور بھوک کی شدت میں حاجر علیہ السلام دوسرا خوف اور پریشانی وہاں سے دیکھتی ہیں۔ قریب ترین پہاڑ جو ہے اس کا نام ہے صفا پہاڑ پہ جاتی ہیں اور پہاڑ کے اوپر کوشش کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتی ہیں کہ یہاں سے مجھے کوئی نظر آئے، کہ کوئی ادھر آتا ہو، کوئی ہو، میں اس کو بلا کے اپنے بچے کے لیے کچھ لے لوں یا خود اپنے لیے لوں، پانی لوں، بچے کو پلاؤں۔ بچہ وہاں پہ تڑپ رہا ہے، بچہ مچل رہا ہے، لیکن جو ہے وہ حاجر کچھ کر نہیں سکتی۔ پھر پہاڑ سے اتر کے آئی، بچے کو دیکھا، پھر اضطراری کیفیت میں دوسری طرف دیکھا تو دوسرا پہاڑ مروہ نظر آیا۔ اس پہاڑ کے اوپر چڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیفیت بیان فرمائی کہ بڑی مشکل سے اونچا پہاڑ تھا، اپنے کپڑے جو ہے وہ اٹھا کے، جیسے بندہ کپڑے اٹھا کے کوشش کرتا ہے نا کہ کپڑا نیچے نہ آئے، پاؤں کے نیچے نہ آئے، بڑی مشکل سے جو ہے وہ مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھی۔ وہاں بھی دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی ذی روح وہاں پہ نظر نہیں آیا، کوئی انسان، کوئی جانور، کچھ بھی نہیں وہاں پہ نظر آیا۔ اور پھر جو ہے وہ واپس آئی، اور جب نیچے اتری تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ جو ہے وہ نیچی جگہ تھی، وہاں پہ جو اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ تھے وہاں نظر آنا بند ہو گئی، تو وہاں سے تیز بھاگی تاکہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں سے بچہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بھاگنے کو، پہاڑ پہ چڑھنے کو اور یہ بار بار کی کوشش کو ایسے محفوظ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کوشش انہوں نے اضطراری حالت میں کی تھی وہ اللہ رب العزت نے ہم پر اختیاری حالت پر فرض کر دی کہ تم نے بھی اس کو کرنا ہے۔ انہوں نے پریشانی میں کی تھی، اللہ نے ہمیں کہا تم خوشی سے یہ کام کرو، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر بچے کے بعد جاتی اور پھر صفا پہ جاتی، مروہ پہ جاتی۔ یہ اس طرح کر کے انہوں نے 7 چکر لگائے، اور جن 7 چکروں کے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ دیکھیں وہاں پتہ چلے گا، یہاں پہ سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ وہ ایک مجبور ماں دوڑی تھی وہاں اللہ رب العزت نے سب کو دوڑا دیا، چلو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ یہ صفا اور مروہ کے بغیر نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ دوڑے تاکہ 7ویں چکر پہ، یعنی یہ 1 2 3 4 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ چڑھی نا تو اس وقت نا ان کو ایک آواز سنائی دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے چپ کر۔ کس کو کہا چپ کر؟ کس کو کہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تو دور تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا، یعنی اس قدر حساس ہو گئی تھی بندہ کسی وقت اس قدر جو ہے وہ تکلیف میں ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی سانسیں، اپنی آواز ہی ناگوار گزرتی ہے، یعنی صحیح چپ، ایک دم خاموش ہو گئی کہ کیا وہاں معاملہ ہے۔ ادھر انہوں نے بچے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے ساتھ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام میں حدیث میں 2 الفاظ آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی اور ایک حدیث کے الفاظ میں اپنا پر وہاں پہ مارا، لیکن ایڑی کے الفاظ زیادہ مناسب و زیادہ یہی آتے ہیں کہ ایڑی رگڑی تو ایک دم وہاں سے چشمہ جو ہے وہ اوپر کو نکلا، ایک دم وہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا۔ تو حضرت حاجرہ، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، وہیں سے دوڑی
اور دوڑتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ پانی جو تھا وہ جلدی سے اپنے چلوؤں سے بھر کے اپنے برتن میں بھرنا شروع کر دیا، اور اس کو کہنے لگی کہ رک جا، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ پتھر لگانے شروع کر دیے، پتھر لگا کے وہاں پہ پانی کو روک دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے، اگر وہ پتھر نہ لگاتی تو یہ چشمہ عرب میں جاری ہو جاتا ہے، تو یہ زمزم کنواں نہ رہتا بلکہ چشمہ نہ بلکہ ایک جو ہے یہ ایک نہر بن جاتی۔ تو انہوں نے وہی پانی کو روک دیا، وہاں پہ انہوں نے پانی پیا اور پھر بچے کو بھی دودھ پلایا، بچے کو بھی پانی پلایا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جس میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام ان کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ڈرو نہ، اللہ رب العزت تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ الفاظ جو انہوں نے خود ادا کیے تھے کہ اذن لا یضیعن اللہ، کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہی الفاظ اللہ کی طرف سے اب قبولیت سے ہمکنار ہو کے نازل ہو گئے کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو جگہ ہے یہاں اللہ کا گھر ہے، اور اس کو یہ بچہ بڑا ہو کے یہ اور اس کا باپ بنائے گا، یہ اور اس کا باپ اس گھر کو مکمل کرے گا۔ اور یہ اب اندازہ کریں کہ کون تھا وہاں، کیا تھا اور کیا کیفیت تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ حاجت جو تھی وہ پانی پیتی رہی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے زمزم کے بارے میں، کہ انشاءاللہ کسی دن زمزم کے بارے میں بھی ہم بیان کریں گے، اس کے فضائل اور اس کے جو ہے وہ مناقب، اور اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور پینے والے کے لیے پانی ہے، یہ اس سے بھوک اور پیاس دونوں کا کام ہوتا ہے۔ تو حاجت جو تھی وہ کتنے دن صرف یہی پانی ہی پیتی رہی ہے، وہ پانی ہی ان کے کھانے کا کام بھی کرتا رہا، اسی سے بچے کو دودھ پلاتی رہیں گے، اسی بچے کو پانی پلاتی رہیں، اسی سے کھاتی رہیں گے اور پیتی رہی اس پانی کو، اور اسی سے ان کا دودھ بھی آتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک قبیلہ ہے جرہم قبیلہ، وہ یہاں سے نا ان علاقوں میں پھرتا تھا، پھر جہاں کو پانی مل جانا انہیں وہاں پر رک جاتے تھے کیونکہ پانی تھا نہیں اس علاقے میں پورے۔ وہ جرہم قبیلہ انہوں نے نا کچھ وہ قریب سے گزر رہے ہیں مکہ یہ بیت اللہ جو ہے، مکہ سارا بیت اللہ کے قریب سے گزرے، تو انہوں نے نا آسمان میں کچھ پرندے دیکھے اور ان کو پہچان تھی کہ یہ پرندے تو صرف پانی پر ہوتے ہیں، اور وہ پرندے کہیں جاتے اور واپس آتے، پھر ادھر جاتے پھر آتے ہیں، کہنے لگے جی یہاں کہیں پانی ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق اس علاقے میں پانی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پرندوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے پیچھے آئے تو وہاں پہ دیکھا ہے وہاں پہ جناب وہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے۔ اور وہ اتنے معزز لوگ تھے، اتنے شریف لوگ تھے کہ انہوں نے آ کے حاجر سے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیں۔ حضرت حاجر جو تھی وہ پہلے ہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے ہی پریشان تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی۔ وہ انسان انسیت سے ہے نا کہ یہ انس پسند کرتا ہے، مل جل کے رہنا، اکیلی تھی۔ انہوں نے کہا آپ رہ لیں لیکن اس پانی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ ملکیت کا حق نہیں ہے، استعمال کر لیں آپ، لیکن یہ ملکیت میری ہی رہے گا، اور قیامت تک انہی کی ملکیت ہے یہ پانی، ہم سب انہی کے مرہون منت کے پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پہ کوئی ملکیت نہیں ہے تمہاری، یہ پانی آپ استعمال کریں۔ وہاں وہ رہنے لگے یہاں تک کہ اللہ کی توفیق ہوئی، وہ بچہ جوان ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، یہ جرہم قبیلہ جو تھا ان کی زبان عربی تھی، ان سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی تھی، اور پھر انہی میں ان کی شادی ہوئی، پہلی ہوئی، دوسری بار، وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو یہ ایک قصہ ایک عظیم الشان عورت کا قصہ ہے کہ اس کا کردار اور اس سے فوائد اور دروس ہمیں کیا کیا ملتے ہیں، ہم ان کو ذرا جو ہے وہ نمبر وائز کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ بیان کرنے کی، تاکہ ہم ان سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیں ایک فائدہ ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ حاجر علیہ السلام کی جو سیرت ہے ان سے جو فائدہ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ایک فائدہ ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر بھی بہت دیتا ہے۔ کہ یہ صبر دیکھیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔
اللہ کی فرما برداری پر صبر، اللہ کی نافرمانی سے صبر، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر۔ اور حاجر علیہ السلام نے صبر کی تینوں قسموں کو آزمایا، اللہ کی فرما برداری بھی کی، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچی بھی رہی، اور جو تکلیف آئی اس پہ بھی صبر کیا، جزا فضا نہیں کی۔ اور اس کے بعد صبر کن چیزوں پہ کیا جاتا ہے؟ جو آزمائش و تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آزمائش کی 5 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، آزمائش کی 5 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ کون کون سی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کس کس سے؟ بھوک سے اور خوف سے۔ من الجوع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے خوف ہے، پھر بھوک ہے، پھر مالوں کی کمی ہے، پھر جانوں کی کمی ہے، اور پھر پھلوں کی کمی ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام کو ایک وقت میں اللہ نے 5 قسم کی آزمائشوں سے گزار دیا۔ خوف بھی ان کو تھا، اس سے بڑا خوف اور کون سا کہ ایک جوان عورت ہو اور اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ ہو، اور وہاں پہ کوئی بھی ان کی حفاظت کرنے کے لیے یا کوئی بھی ان کو چھڑانے کے لیے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جانور آ جائے، کوئی انسان آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی چور ڈاکو آ جائے، کوئی بچانے والا تھا وہاں پہ سوائے اللہ رب العزت کے ذات کے۔ تو یہ خوف، اور دوسرا بھوک، یہ آپ نے سن لیا، بھوک اور پیاس کی کس شدت سے وہ گزری کہ دودھ خشک ہو گیا اور بچہ تڑپتا رہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اور نقص من الاموال، مالوں کی کمی، پلے کچھ بھی نہیں تھا، والثمرات، پھل جو تھے 7 کھجوریں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور اسی طرح والانفس، کہ جانوں کی کمی، اس سے بڑی کمی اور کیا کون سی ہوگی کہ کوئی بھی پاس نہیں تھا، کہ کوئی بھی قریب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت حاجر علیہ السلام کو آزمائش کی 5 قسموں سے گزار دیا، اور انہوں نے بھی صبر کی 3 قسمیں اپنا لی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کی 5 قسمیں اور ان کی طرف سے صبر کی 3 قسمیں، یہ صبر کی انتہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی خوشخبری کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا اور تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح دوسرا سبق جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعن اللہ، پھر ایک قدم پیچھے نہیں چلے کہ اگر اللہ کا حکم ہے نا کہ مجھے یہاں پہ چھوڑنا ہے تو بس اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، یہ الفاظ، اور پھر ساتھ یہ کہنا میں اللہ پہ راضی۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ توکل، اس سے بڑا توکل اور کون سا ہوگا کہ جہاں پہ کوئی اسباب نہیں ہے، بالکل نہ انسان نہ جانور نہ کچھ بھی، نہ کھانا نہ پی، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ اور رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ خیمہ، کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا توکل اور کون سا ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز، اللہ رب العزت کی ہر حالت میں فرما برداری، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی فرما برداری۔ ایک سوال کیا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر وہیں پہ ٹھہر گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہمیں کون کون سے حکم ہے اور کس حکم پہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں دیکھیں، خاص طور پر خواتین کو جو ہے وہ حضرت حاجر علیہ السلام، ان کی سیرت کا خصوصی طور پر مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ دیکھو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس لیے عورت کو زیادہ باہر آنا جانا نہیں چاہیے الا اضطرار کے وقت، ضرورت کے وقت۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی بناؤ سنگار نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ یہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا، اور ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں، ہمارے لیے بھی
اسی طرح کے احکامات ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى، کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو ان کا حق دو. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فحش اور برے کاموں سے تمہیں منع کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. دن میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اسی طرح سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح حجر نے کیا؟ صرف ایک جملہ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو بس ختم. اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایک قدم آگے نہیں گئی، وہیں پر رک گئی اور واپس اپنے بیٹے کے پاس آ گئی. اسی طرح ایک عظیم الشان سبق وہ ہے خاوند کی فرما برداری. خاوند کی فرما برداری. اب دیکھیے خاوند لے کے جا رہے ہیں، کتنا لمبا سفر کیا، کتنا لمبا سفر کیا. کہاں سے چلے؟ وہاں فلسطین سے چلے، یہ جو شام کی زمین ہے فلسطین ہے، وہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ مکہ میں. اور اتنی فرما بردار بیوی ہے، ساتھ چپ کر کے چلی جا رہی ہے، کہیں اعتراض نہیں. بتاؤ تو صحیح کہاں جانا ہے؟ میں نے بھی تیاری نہیں کی، میں نے تو ساتھ کچھ نہیں لیا، میں نے تو بچے کے لیے کچھ نہیں لیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. بس جب کہہ دیا خاوند، یہ ہے فرما برداری، بس کہا چلو، چل پڑی. اور وہاں پہ جا کے بھی اتار دیا، اتر گئی. چھوڑ کے چلے گئے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، بس اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، بس رک گئے. فرما برداری کی انتہا یہ ہوتی ہے. یہ عورت کے لیے اس کا خاوند ہی جنت ہے، وہی اس کے لیے جہنم ہے. اس کی فرما برداری کرے تو جنت ہے، اس کی نافرمانی کرے تو جہنم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داریاں کتنی رکھی ہیں. اللہ نماز ادا کرو، توحید ہو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور خاوند کی فرما برداری کرو، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں مرضی چاہو داخل ہو جاؤ. یہ خاوند کی فرما برداری اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. یہ جتنی عورتوں نے اللہ سے جہاد ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے قسم معیشت کی ذمہ داری لے لی کہ تم نے کاروبار تم نے نہیں کرنا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری جہاد ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے یہ کام. اتنے چھوڑے کیوں؟ صرف ایک خاوند کی فرما برداری ان سب چیزوں پر باری، ایک خاوند کی فرما برداری ان سب پر باری. تو اس لیے یہ عورت، یہ خاوند کی ذمہ داری کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ کر لو یا نہ کر لو، نہیں، یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے، ہر عورت پر کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے اس کا محاسبہ کرنا ہے، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم. یہ خاوند ہی عورت جنت ہے اور یہ خاوند ہی عورت کے لیے جہنم ہے. اسی طرح حضرات گرامی، ایک عظیم جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ حضرت ہاجر جو تھیں وہ اللہ کی فرما بردار بندی نہیں تھی، خاوند کی فرما بردار بیوی نہیں تھی، بلکہ اپنے بچے کے لیے بھی ایک عظیم ماں تھی. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی، بچے کی ایسی عظیم الشان تربیت کی کہ اب اس بات سے اندازہ کریں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آ کے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے باپ، میرے اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے فوراً کیا کہا تھا کہ افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس بیٹے کی تربیت کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، اس بیٹے کی تربیت کس ماں نے کی تھی؟ صرف اس ماں نے اس بیٹے کی تربیت کی تھی. یہ بیٹے کی تربیت تھی. کہا بیت اللہ بنانا ہے، جی باجی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ جو ہے وہ پتھر اٹھا کر بیت اللہ کے لگا رہا ہے. کہا جی تمہیں ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کر گزریے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ کس کی جو ہے وہ تربیت تھی؟ اور یہ دیکھیں یہ تربیت کس طرح کی، 2 طریقوں سے 2 چیزوں کی تربیت تھی. ایک اللہ کی فرما برداری کی اور ایک باپ کی فرما برداری کی.
اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاوند کی برائیاں ہی کرتی رہے، اپنے خاوند کی بے عزتی ہی کرتی رہے، یا اپنے خاوند کے بارے میں غیبتیں اور چغلیاں کرتے رہے، وہ بیٹے ان بچوں کے دلوں میں باپ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ باپ کا نہ روب رہے گا، نہ اس کی محبت ہوگی، نہ اس کی کوئی عزت ہوگی۔ وہ اگر ماں، ان کی ماں اپنے خاوند کی فرما بردار نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ بچے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس بچے اس نے دیکھا نا میری ماں اپنے خاوند کی کتنی فرما بردار، وہ وہاں پہ رہ رہی ہے، یہاں پہ رہ رہی ہے، جو کچھ کیا اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا وہاں چھوڑ دو، تو مجھے لے کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تھی تربیت کہ بچے کا ہاتھ پکڑا، وہ ماں سے مشورہ بھی نہیں کرنے گیا کہ جی کیا مشورہ کروں، یہ نا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے۔ اور دیکھیں اس میں پھر یہ بھی نہیں کہ اس کو شک و شبہ ہو کہ باپ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں جی، جو آپ نے کہا ہے درست کہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی فرما برداری کیجیے۔ یہ ہے ایک ماں کی تربیت، یہ ماں باپ کی۔ کہ اسی طرح جو خامد ہے اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اگر خامد اپنی بیوی کی عزت کرے گا تو بچے بھی ماں کی عزت کریں گے، یہ دونوں طرفوں سے۔ اگر خامد بیوی کی عزت کرے گا تو بچے بھی ماں کی عزت کریں گے، اگر بیوی خامد کی عزت کرے گی تو بچے باپ کی عزت کریں گے۔ تو یہ دونوں طرفوں سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ انہوں نے کہنے لگا کہ فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور اسی طرح ایک بہت عظیم سبق وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں بھی جو ہے وہ ہاتھ پیر توڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، جی کچھ کام نہیں مل رہا، جی نہیں، بلکہ انسان کو جستجو اور محنت ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جس وقت یہ بھوک اور پیاس شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اس حالت میں، بھوک پیاس کی حالت میں سب سے زیادہ محنت کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ صفا پہاڑ پہ چڑھی، اس حالت میں وہ مروہ کی طرف گئی۔ جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں ان سے پوچھیے یہ صفا مروہ کی صحیح، یہ سنگ مرمر کے پتھروں پر اور اے سیوں کے اندر، اے سی کی ٹھنڈک میں اور زمزم کی فراوانی میں، اس کے باوجود صفا مروہ کی صحیح کرنی کتنی مشکل ہے۔ اس کے باوجود یہ کہ محنت مانگتی ہے۔ اب نہ تو پہاڑ صفا پہ چڑھنا پڑتا ہے، نہ پہاڑ مروہ پہ چڑھنا پڑتا ہے، انہوں نے پہاڑوں کو ہی جو ہے وہ ڈانپ دیا ہے۔ وہ اس حالت میں پتھریلی زمین تھی، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھی، ایک عورت ہے، بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے، اور جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ پہاڑ کے اوپر چڑھی، پھر سفر کر کے دوسری پہاڑ کی طرف گئی۔ یہ اتنی محنت انہوں نے کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا، پانی اس سے نہیں نکلا، پانی تو اللہ کا حکم سے نکلا، لیکن یہ جو محنت اور جستجو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے لو جی ملک کے تو حالات ہی نہیں ہیں، ہم کیا کہیں گے، حکمرانوں کو گالیاں تو دینی شروع کر دیں، کام ملتا نہیں۔ اور حالات یہ ہیں، آپ کسی چیز کا اچھا کاریگر ڈھونڈے آپ کو ملیں گے نہیں، اور کبھی کاریگروں کو تنہائی میں مل لیں تو وہ کہیں گے کام ہی کوئی نہیں۔ دوپہر میں چلے جائیں تو آپ کو فوراً کہیں گے جی ہوں تے ادا دن لنگ گیا، ہوں کل ہی آواں گے، اور کل فون کریں گے اچھا یار میں آؤں میں جاندا ہوں، یہی بات ہے۔ یعنی بے روزگاری کا رونا ہر حالت میں، ادھر کون سی حکومت تھی، کون سا قانون تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتنی محنت کی اور کوشش کی کہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے حج عمرے کا حصہ بنا دیا اسے۔ تو اس انسان کو کسی حالت میں بھی محنت اور جستجو ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند اسباق تھے جو ہم نے اس محدود وقت میں پیش کرنا تھے، ورنہ چیزیں تو بہت ساری ہیں اور بھی ان کی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک آخری بات کہ جو شخص حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اسے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے لیے
اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے بیت المقدس کو چھوڑا. کسے چھوڑا؟ بیت المقدس کو. تو اللہ نے بیت اللہ عطا کر دیا. انہوں نے فلسطین یہ جو علاقہ اقصیٰ کا علاقہ یہ چھوڑا، بدلے میں اللہ نے مکہ عطا کر دیا. اور مکہ کا اس سے مقابلہ تو کوئی نہیں. کہاں 1,00,000 نماز. بیت اللہ یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہیں پہ حج ہے، یہیں پہ ہر نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 ہے. اس کو یہ حرم ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدل میں عطا فرمائی جو اللہ کے لیے چھوڑا تھا. اسی طرح جن لوگوں کو چھوڑا تھا تو اللہ جن لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جرہم قبیلہ جو ہے وہ بطور ہمسایہ انہیں عطا فرمایا. وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے شریف لوگ تھے کہ ایک پورا قبیلہ ہے جس میں کتنے مرد ہوں گے، کتنے عورتیں ہوں گے، کتنے لڑائی کرنے والے ہوں گے، کتنی تلواریں تیر ان کے پاس ہوں گے، لیکن ایک تنہا عورت کے پاس آ کے اس سے اجازت طلب کرتے ہیں. آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رہ لیں. یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ایسا کوئی کمزور ہو تو اس کو ٹانگ مار کے ادھر کرتے ہیں، اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. ہم جی جو ہے وہ یہ مطلب یہ کہ یہ مطلب ہماری زمین سب کی ہے، جو جس کی مرضی ہوگی تمہارا پانی ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک تو انہوں نے پانی پہ قبضہ نہیں کیا، پانی وہاں سے لیا نہیں، ایک چلو بھر بھی پانی وہاں سے نہیں لیا. اور دوسرا وہاں پہ رہنا تھا تو وہ اس کی بھی اجازت طلب کی. حالانکہ وہ زمین ان کی نہیں تھی، اس زمین ان کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اخلاقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ اخلاقی چیزیں کہ یہ یہاں پہ رہ رہی ہیں، لہٰذا ان کا پہلا حق ہے. تو ان سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں پہ رہ لیں. یہ چیزیں ہمیں یہ اخلاقیات سیکھنی چاہیے. یہ ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں نا خاص طور پر. اور اسی طرح یہ جو بلکہ ہمارا پورا علاقہ مثلا یہ اس میں پاکستان ہو جائے گا، انڈیا ہو جائے گا، بنگلہ دیش ہو جائے گا، افغانستان ہو جائے گا، یہ علاقے ہیں. ہمارے اخلاقیات اتنی گری ہوئی ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. اجازت لینا کسی سے، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ کی اجازت ہم یہاں پہ رہ لیں. کہ جی ہاں رہ لیں، لیکن پانی پر کوئی قبضہ نہیں کیا قبضہ انہوں نے. پانی بہت مطلب ایک کمزور عورت تھی، اللہ کی طرف سے مدد تو تھی لیکن ان کو تو نہیں نہ پتا تھا. وہ ایسے کہتے بھی چل بھی یہاں سے، ہم تو یہیں پہ رہیں گے. تو وہ کمزور عورت کیا کر لیتی؟ بظاہر دنیا کے نظر سے دیکھے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ایسے اللہ رب العزت نے شریف لوگوں نے عطا فرمائے کہ انہی لوگوں میں پھر جو ہے وہ عزت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. پہلی شادی ہوئی، اس سے اولاد نہیں تھی، اس کو طلاق دے دی. دوسری شادی ہوئی، وہ بیوی انہی کے پاس رہی اور انہی سے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی. اور وہ جو جرہم قبیلہ کی عورت اور ابراہیم علیہ السلام ان حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم لوگ انہیں عطا فرمائے تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ للہیت اور خلوص اور تقوی یہ بھرا پڑا ہے اس واقعہ کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ان اسباب کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.